حضور علیہ السلام کی ازواج میں ایک بہت بڑا نام ہے اماں عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ رو پڑی بیٹھے بیٹھے ایسے۔ اللہ کے نبی ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا عائشہ کیوں روئی ہو، کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو اماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آخرت کی فکر لاحق ہوئی ہے، میں اس وجہ سے رو پڑی ہوں۔ تو پھر یہاں پر اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے کام آئیں گے روز قیامت؟ بڑی اہم روایت عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے گناہ گاروں کے کانوں کو اور آنکھوں کو کھولنے والی یہ روایت ہے۔ اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ روز قیامت آپ ہمارے کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ 3 مقام ایسے ہیں اور تینوں اہم ہیں۔ پہلا مقام ہے جہاں پر بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فرمایا وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اعمال تولے جائیں گے، چھوٹے سا چھوٹا اگر اچھا عمل بھی ہے تو اس کا وزن بھی روز قیامت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص ایسا ہوگا جسے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے تو آدم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھیں گے بھی اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے آگے سے کہیں گے جی ہم اسے جہنم میں پھینکنے جا رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں اسے چھوڑ دو، اگر مسلمان ہے تو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے جی ہم نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کا حکم ہے، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی کو آواز دیں گے یا محمد اے میرے بیٹے یہ آپ کا امتی ہے، اسے جہنم میں پھینکنے کے لیے فرشتے لے جا رہے ہیں، آپ اسے بچا لیجئے۔ تو اللہ کے نبی ان فرشتوں سے فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے، اسے چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، اسے جنت میں بھیج دو اور جنت میں چلا جائے۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ اللہ سے رابطہ کیجئے، اللہ اگر فرما دے تو ہم تو اسے جنت کی طرف لے جائیں گے، نہیں تو اس وقت تک کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جہنم میں لے جانا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کریں گے اللہ میرا امتی ہے، مہربانی فرما دے اس کی کوئی نیکی ہے تو اس نیکی کی برکت سے اس کے حال پہ رحم فرما دے۔ تو اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا، گنا جائے گا، میزان لگا ہوگا تو اس کے ایک پلڑے میں ساری برائیاں ہوں گی اور ایک پلڑے کے اندر ایک پرچی رکھی جائے گی، اس پرچی کا وزن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ برائیاں کم پڑ جائیں گی اور وہ وزنی پرچی جو ہے وہ زیادہ وزنی ہو جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ پوچھا جائے گا جی اس کی کون سی ایسی نیکی ہے کہ جس نے ساری برائیوں کو ایک طرف کر دیا ہے، ہلکا کر دیا ہے، بے معلومہ کر دیا ہے اور نیکی اس کی بڑھ گئی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام پڑھا تھا، آج اس درود کی برکت سے رب العالمین نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ درود کی برکات ہے۔ تو وہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں چھوٹا چھوٹا عمل بھی وہاں کام دے گا اور گناہ جو ہیں وہ پکڑ کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا مقام ہے جہاں پر وزن تولے جائیں گے، میزان لگا ہوگا، وہاں پر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔
اس لیے اپنے پاس اعمال ہونے چاہیے، اپنے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہمیں شرمندگی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسرا مقام ہے جہاں پر نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں پر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جہاں پر نامہ اعمال مل رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور کسی کو پیچھے سے ملے گا۔ اور جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا فرشتہ اعلان کر دے گا مبارک ہو، آج فلاں بن فلاں ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران ہو گیا ہے۔ اور جسے خدا نہ خواستہ بائیں ہاتھ میں مل گیا تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ ہائے افسوس، آج فلاں بن فلاں ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو گیا ہے۔ تو دائیں ہاتھ میں جس کے نامہ اعمال مل گیا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ دوسرا مقام ایسا ہے جہاں پر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور تیسرا مقام وہ ہے جہاں پر پل صراط لگی ہوگی۔ پل صراط 1500 سال کی مسافت ہے، 1500 سال کی۔ 500 سال چڑھنے کے ہیں، 500 سال چلنے کے ہیں، اور 500 سال اترنے کے ہیں۔ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے۔ اور آپ یہاں کی پلوں کو دیکھتے ہوں گے، ان کے نیچے پانی ہوتا ہے۔ وہاں جو پل لگی ہوگی اس پل کے نیچے پانی نہیں ہوگا، انگارے ہوں گے، آگ ہوگی، جو کٹ کے گرے گا جہنم میں گرے گا۔ تو یہ تیسرا مقام ایسا ہے۔ خوش نصیب ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بڑی تیزی سے وہاں سے گزر جائیں گے، اور وہاں پر ایک عجیب منظر بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جب فرشتہ اعلان کرے گا اے انبیاء کی جماعت، اے اولیاء کی جماعت، اے بزرگوں کی جماعت، اے علماء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، اولیاء کی جماعت، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ ابھی ایک خاتون نے یہاں سے گزرنا ہے۔ سب حیران ہو کر پوچھیں گے جی کس نے گزرنا ہے جس کے لیے آنکھوں کو نیچے کروایا جا رہا ہے، اور یہاں پل صراط کے قریب حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچے کر لیں؟ آخر یہ خاتون کون ہو سکتی ہیں؟ تو یہ خاتون وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آ جایا کرتی تھیں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر حکم ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ سیدہ خاتون جنت ہیں۔ کون سیدہ خاتون جنت؟ اللہ کے آخری نبی کی لخت جگر ہیں، مولا علی کی زوجہ ہیں، امام حسن و حسین کی اماں ہیں۔ وہاں پر اعلان ہو جائے گا کہ فاطمہ بنت محمد نے گزرنا ہے، لہٰذا ان کی تعظیم و اکرام کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ تو یہ وہ 3 مقام ہیں جہاں پر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے ان اوقات کی، ان لمحات کی، ان وقتوں کی فکر کر لینی چاہیے ابھی سے ہی کہ وہاں پر تو